أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے اللہ تعالی نے اصحاب کہف کے قصے کو شروع کیا ہے۔ قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کو قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس لیے واقعات اور قصص کو قرآن مسلسل انداز میں بیان نہیں کرتا کہ شروع سے آخر تک ایک ہی طرح کا ہو، سوائے حضرت یوسف السلام کے واقعے کے باقی جتنے واقعات ہیں اس میں تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے۔ کوئی باتیں پہلے آ جاتی ہیں جو بعد میں آنی چاہیے، جو بعد میں آتی ہیں وہ پہلے آ جاتی ہیں، پہلے والی بعد میں آ جاتی ہیں، پھر کل ملا کر واقعہ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا ہے اور گمراہی سے بچانا ہے، عقیدے کی درستگی ہے، عمل کی درستگی ہے۔ تو قرآن مجید اس کو سامنے رکھ کر واقعے کا اس حصے کو بیان کر دیتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا یہاں سے بھی جو واقعہ ہے اصحاب کہف کا، ابھی اصحاب کہف کا قصہ جو پورا ہے، ترتیب اگر ہم پورے آگے تک آیات پڑھیں گے تو تب اس کی کچھ ترتیب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، عیسیٰ السلام کے آنے سے پہلے کا، اسی پر جمہور مفسرین کا اتفاق ہے۔ اور دقیانوس بادشاہ تھا جس کے زمانے میں پیش آیا، اس لیے ہر پرانی چیز کو دقیانوسی کہتے ہیں، یہ دراصل اس بادشاہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ تو دقیانوس بادشاہ تقریباً اس کی سلطنت پوری دنیا میں ہی تھی، یعنی اس وقت جہاں جہاں لوگ تھے، ربع مسکونہ یعنی جس جگہ پر لوگ رہتے تھے وہاں اس کی حکومت تھی، اور یہ روم کے اندر اس کا تو اس زمانے میں، اس بادشاہ کے زمانے میں وہ چونکہ بت پرست تھا، اور ویسے تو روم اور اس عیسائی علاقوں میں عیسیٰ السلام سے پہلے یہودی تھے اور پیغمبر آتے رہے، تو توحید سے لوگ واقف تھے، لیکن یہ بت پرست بادشاہ آ گیا اور اس نے سب کو بت پرستی پر مجبور کیا، اور جو بت پرستی نہیں کرتا تھا تو اس کو قید و بند میں ڈال دیتے، قتل کرا دیتا تھا۔ تو اس زمانے میں انہی میں سے، یعنی شاہی خاندان میں سے 7 نوجوان جو ہے نا وہ توحید کا جذبہ لے کر اٹھے، 7 نوجوان کہ ہم جو ہے نا توحید پر قائم رہیں گے، ہم بت پرستی نہیں کریں گے۔ یہ ترتوس شہر کے رہنے والے تھے، ترتوس، یہ اس کے قریب اس کا دار خلافہ تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ نوجوان لوگوں کو بھی توحید کا کہتے ہیں اور بتوں کی مذمت کرتے تھے، انہوں نے اپنے دربار میں ان کو بلایا، اور دربار میں پھر آگے اگلی آیات میں ان کی پوری تقریر ہے جو انہوں نے تقریر کی، تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو بڑا مضبوط کر دیا اور اس کے اوپر ایک روب ڈال دیا۔ حالانکہ بہت ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس کے دل پر ایک روب پڑ گئے، بات سنتا رہا، اور وہ دربار میں دعوت دے کر چلے گئے اور جانے کے بعد قریب میں غار میں جا کر چھپ گئے۔ یہ وہ کہف ہے، اس غار میں جا کر چھپ گئے۔ جب وہ جا رہے تھے تو کتا بھی ان کے پیچھے لگ گیا، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، تو یہ غار میں چلے گئے اور کتا دربار پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس کو ہوش آیا، بادشاہ کو، یعنی ہیبت جب اس کے دل سے کم ہوئی تو اس نے کہا کہاں ان کو پکڑو، اپنی فوجیں دوڑائیں ادھر ادھر، تو وہ پتہ نہیں چلا۔ پھر تلاش کیا تو پتہ چلا کہ وہ غار وغیرہ میں کہیں چلے گئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں آگے آیات آ رہی ہیں کہ اس پر ایسا، اس علاقے پر ایک روب سا طاری کر دیا کہ وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، یعنی جو بھی جاتا تو وہاں سے ڈر کر جو ہے نا وہ وہاں سے بھاگ پڑتا تھا، تو کوئی بھی وہاں قریب نہیں جا سکا، یہاں تک کہ پھر اس بادشاہ نے زور لگا کر اس غار کے منہ کو بھی بند کرا دیا، اور اندر وہ نوجوان تھے، اور ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور 309 سال تک وہ تقریباً سوتے رہے،
اور وہ پھر بیدار اس وقت ہوئے کہ جب اس کا زمانہ چلا گیا اور لوگوں میں پھر ایک بادشاہ جو ہے بیدروس نام کا بادشاہ اس زمانے میں توحید پرست تھا، وہ آیا، لیکن لوگوں میں اس بات میں سخت اختلاف تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، یعنی اس میں ایمان والوں کے اندر بھی کچھ آپس میں یعنی شک و شبہات سے ایسے آ گئے۔ عین اس زمانے میں جب یہ مسئلہ چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ظاہر کیا، یہ اٹھے اور ان میں سے جو ایک اس کو کھانا لینے کے لیے بھیجا، جیسے آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو اس نے جب وہ سکہ دیا تو ان کے پاس جو پیسے تھے وہ دقیانوس کے زمانے کے تھے۔ چلتے چلتے حاکم وقت کو خبر ہوئی، جو گورنر تھا وہاں کا، اس نے کہا یہ تو دقیانوس کے زمانے کے پیسے ہیں، تیرے پاس کہاں سے؟ تیرے پاس کو خزانہ؟ یہ تو ابھی کے پیسے ہیں، اور ہم کچھ دن پہلے ایسے گئے تھے۔ خیر بادشاہ تک بات پہنچی اور بادشاہ نے جب تحقیق حال کی تو اس بعض میں آتا ہے کہ ایک تختی شاہی خزانے میں رکھی ہوئی تھی، یا ان کے جہاں پر ان کو بند کیا تھا غار میں، وہاں ایک تختی ان کے ناموں کے لکھ کر اور ان کا قصہ لکھ کر وہاں پر لگا دی گئی تھی۔ اس طریقے پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو وہ تختی پر جب ان کے نام اگر پڑے گئے تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 300 سال پہلے سوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو 300 سال کے بعد بیدار کر دیا۔ تو وہ جو دلوں میں شکوک و شبہات تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو کیسے زندہ کرے گا، وہ شکوک و شبہات دور ہو گئے، اور اللہ نے ان کو پورے یعنی دنیا کے اس زمانے میں جہاں جہاں حکومت تھی، وہ جہاں جہاں لوگ تھے، ان کی ہدایت کا ذریعہ ان کو بنا دیا کہ دیکھو اللہ 300 سال سلا کر زندہ کر سکتا ہے، تو موت دے کر بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے۔ موت اور نیند دونوں بھائی ہیں، حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ النوم واخل الموت، فرمایا کہ نیند جو نا وہ موت کا بھائی ہے۔ تو لہذا جب نیند سے بیدار کر سکتا ہے 300 سال بعد، تو وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح ایمان کی کیفیات بڑھ گئیں، پھر وہاں پر ان کے نام کی مسجد وغیرہ بنا دی گئی۔ تو یہ اصحاب کاف کا قصہ ہوا تھا، وہ جو لوگوں کے لیے یعنی اس زمانے میں بھی توحید کی بات انہوں نے کی، دقیانوس کے بادشاہ کے زمانے میں، اس کے دربار میں اس کا بھی اثرات ہوئے کہ بہت سے لوگ جو نا وہاں پر ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی۔ دقیانوس کے جانے کے بعد لوگوں کا ماحول بدلنے لگا، جو ان کی دعوت تھی، ان کی قربانی تھی، لوگوں کے سامنے۔ تو آہستہ آہستہ پھر یہ وقت آیا کہ جو بادشاہ آیا وہ مسلمان تھا، اور تمام لوگ جو نا وہ توحید کو تقریباً ماننے والے تھے، کفار مغلوب تھے، ایمان والوں کا غلبہ تھا۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حشر نشر کی ایک نشانی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ حشر نشر پر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو فرماتے ام حسبتا، تیرا کیا خیال ہے؟ یا حسبتا سے مراد ہوتا ہے مخاطب، کوئی بھی مخاطب۔ ام حسبتا کو، کیا تو خیال کرتا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ کہف اور رقیم والے، میں نے بتا دیا تھا کہ رقیم یا مرقوم سے یا رقیم رقم سے ہے، کہ کہف اور کتے والے، کانوا من آیاتنا عجبا، کیا وہ ہماری نشانیوں میں سے تعجب کی چیز تھی، یعنی یہ تعجب کی تم اس پر تعجب کرتے ہو، لیکن ہمارے ہاں یہ کوئی عجائب میں سے نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ہر چیز عجیب ہے۔ آپ دیکھو صبح سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، ہمارے استاد بڑی پیاری بات کرتے تھے، کہتے دراصل جن چیزوں کی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے تو ہم وہ فیل نہیں کرتے، ورنہ یہ دیکھا جائے تو سورج کا ٹائم پر روزانہ نکلنا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا، موسموں کا آنا، بادلوں کا آنا، ان میں ایسی کون سی چیزیں جو عقل انسانی میں آتی ہو؟ عقل حیران ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج ڈالتے ہیں اور اتنا بڑا درخت اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اور درخت جناب وہ ایک جڑوں کے اوپر پانی، ایک نرم سی زمین میں درخت کھڑا ہے، اور جناب انسان اس کو توڑ نہیں سکتا۔ ہم یہاں کتنا جو ہے وہ بنیادیں ڈالتے ہیں اور اس میں لوہا کھپاتے ہیں، سیمنٹ کھپاتے ہیں، وہ پھر بھی زلزلہ تو ہل جاتا ہے اور درخت اپنی جگہ پر کھڑے۔ تو وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہمیں عادت ہو گئی، ہم روزانہ سورج دیکھتے ہیں، روزانہ یہ کرتے ہیں، ہم اب کھانے پینے کا نظام اللہ نے ہمارے اندر جو رکھا ہے، ہم کھا رہے ہیں، کیسے خون بن رہا ہے، کیسے وہ ہو رہا ہے، جانوروں میں کیسے دودھ بن رہا ہے، کیسے خون میں سے دودھ اور گوبر میں سے نکل رہا ہے، تو ہم عادت کی وجہ سے ہم ان میں تعجب نہیں کرتے، اور ایسا کوئی واقعہ نہ ہونی ہو جائے تو ہم تعجب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو خیال کرتا ہے کہ کہف اور رقیم والوں کا جو واقعہ ہے، جو لوگ ہیں، یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے، ہمارے تو بہت عجائب قدرت ہے۔ از اول فتنۃ الکہف،
جب آئے نوجوان، فتیا فتح کی جمع ہے، فتح کہتے نوجوان، اوا یا بھی میں نے آنا، از اول فتیت، جب آئے نوجوان الکہف، کہاں پر؟ غار میں، قالو تو انہوں نے ایک دعا کی آ کر وہاں پر، جب غار میں آئے تو یہ دعا کی، کیا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور آسان کر دے، ہیئ تیار کرنا، ہیئ مہیا کرنا، تیار کرنا، اور ہمارے لیے ہمارے کام میں رشدا یعنی سیدھا پن ہمارے لیے ہمارے کام میں کر دیجیے، سیدھا بن پیدا فرما دیجیے ہمارے کام میں، بنا دیجیے ہمارے کام کو۔ یہ دعا بڑی اہم ہے، اس لیے اگر مشکلات وغیرہ میں اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بطور وظیفے کی بھی پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا سے لے کر رشدا۔ فضربنا علی آذانہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے تھپک دی ان کے کانوں کو، فی الکہف، اس غار میں، سنین عددا، کچھ سالوں کے لیے ہم نے ان کے کان تھپک دی، جیسے بچے کو سلاتے ہیں تو اس کے کان تھپکتے ہیں، فضربنا علی آذانہم۔ یہ بھی ہمارے استاد فرماتے تھے کسی کو نیند نہ آ رہی ہو تو یہ کانوں کو جو ہے نا وہ تھپک دے، کانوں پر دم کرتا رہے ہلکا ہلکا تھپک کر، یہ بچے روتے ہیں نیند نہیں آتی، خود کو نیند نہ آئے پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے۔ ہمیں ایک واقعہ ہمارے استاد نے سنایا تھا، جب ہم تفسیر پڑھ رہے تھے تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دو بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، زیارت بھی ہم نے کی ہے کئی بار، صحبت بھی اٹھائی۔ تو ایک دفعہ کہیں لمبا سا ایک سفر تھا، تو اس میں فرنٹ سیٹ پر کون بیٹھے گا یہ ہوا، تو مفتی صاحب نے کہا، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا فرمان صاحب کے والد صاحب، انہوں نے کہا کہ جی میں بیٹھوں گا کیونکہ مجھے نیند نہیں آتی، میں جاگوں گا ڈرائیور کے ساتھ اور آپ لوگ پیچھے سو جائے، زیادہ جو ڈرائیور کے ساتھ اس کو جاگنا چاہیے۔ تو حضرت مفتی عبداللہ درخت صاحب نہیں آپ بھی سو جائیں گے، کہتے نہیں میں نہیں سوؤں گا، مجھے بالکل نیند نہیں آتی، اور میں تو پٹھان آدمی تھے، مضبوط تھے، تو آگے بیٹھ گیا، تب مولانا عبداللہ درخت پیچھے بیٹھ گئے، تو حضرت نے یہ آیت پڑھ کر پیچھے سے ان کے کان پر دم کر دیا، تو تھوڑی دیر میں وہ خراٹے لینے لگ گئے۔ ان کا مفتی صاحب یہ کیا ہوا؟ کہتے عجیب بات ہے، کبھی نہیں اب نیند آئی، فرمایا میں نے بھی یہ آیت پڑھ دی آپ پر، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین، فضربنا ہم نے تھپک دی ان کے کانوں کو، فی الکہف غار میں، سنین عددا چند گنے چنے سال، 309 سال، ثم بعثناہم پھر ہم نے دوبارہ ان کو بیدار کیا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین دونوں میں سے کون سی جماعت، احسا زیادہ یاد کرنے والے، احسا یوسی احسان عدد گننا، احسا کون سی زیادہ یاد کر لی، ما لبسو یہ کہ جو وہ رہے، آمدہ مدت، ان میں سے کون سی زیادہ رہنے کی مدت یاد کرنے میں، کیونکہ ان میں اختلاف ہو گیا، آگے آ رہا ہے، انہیں کہا کہ نہیں ہم ایک دن رہے، عدد دن رہے، بعد نے کہا نہیں اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے لمبی مدت رہیں، تو یہ ہے لنعلم تک ہم جان لیں، ای الحزبین کہ ان دو فرقوں میں سے، احسا لما لبثوا امدا کون ہے جنہیں زیادہ یاد کرنے والا، لما لبثو جو وہ رہے، امدا مدت، کون زیادہ مدت یاد کرنے والا ہے۔ یہ جو ہے نا 7 تقریباً نوجوان تھے، ان میں جو بڑے تھے، جو اس کے ان میں جو سب سے بڑے تھے، وہ ان کا نام جو نا مکسل مینا ہے، مکسل مینا، یہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں، قطمیر ان کا نام ہے، اور جن کو کھانے کے لیے بھیجا گیا آ رہا ہے، تملیخہ ان کا نام تھا۔ تو بہرحال یہ تقریباً 7 نام ہے، بعد نے 9 بھی ذکر کیے ہیں، اور ایک کتا ہے جس کو قطمیر کہتے ہیں، یہ ان کے نام بڑے عجیب مبارک ہیں۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ نام جو ہے لکھ کر انسان اپنے قیمتی اشیاء میں رکھ لے، ان کے نام تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأ بالحق، اب اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔
نانو نقص علیک، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ پر بیان کریں گے، رسول اللہ سے فرما رہے ہیں نباؤم ان کی کہانی بالحق، صحیح صحیح، انہم فتیتن، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، ہم نے اور ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، یا ہدا سے مراد ہے سوجھ بوجھ، ہم نے اور ان کی سوجھ بوجھ بڑھا دی، جب وہ توحید پر قائم ہوئے تو ان کی سوجھ بوجھ میں ہم نے اضافہ کر دیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو، ربطنا، ہمارے حضرت والا شاہ کی طرف ربطنا علی قلوبہم، ہم نے رابطہ کر لیا ان کے دلوں سے، یہ فرماتے تھے، یعنی جب وہ دربار میں کھڑے ہوئے، یہ دربار میں اور دقیانوس کے دربار میں کھڑے ہو کر تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑے بڑے جو ہیں وہ ہاتھ تھرا جاتے تھے، لیکن ربطنا علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں سے کو مضبوط کر دیا، ہم نے رابطہ کر دیا، قاموں، جب کھڑے ہوئے یعنی کس میں، اس کے دربار میں، فقالوا، کہنے گے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو ہرگز نہیں اور الہ کے پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسی بات کریں گے، اذا شططا، یہ بے عقلی کی بات ہوگی، شطط کہتے ہیں بے عقلی اور عقل سے دور بات، گمراہی کی بات، اگر ہم یہ کہہ دیں یعنی کسی اور کو ہم خدا مانے، کسی بت کو مانے، تو لقد قلنا، تو پھر ہم کہیں گے اذا شططا، بے عقلی کی بات، ہاؤلائی قوم اتخذوا من دون آلہہ، یہ قوم ہے، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا الجن، بنا لیا، من دون آلہہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر خدا بنا لیا انہوں نے، لولا یاتون عالم سلطان بین، کیوں نہیں لے آتے یہ ان کے اوپر کوئی واضح سلطان، واضح دلیل کیوں نہیں لے آتے، کوئی دلیل ہے ان کے پاس، یہ بت جو خود محتاج ہیں، جو خود ان کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے خدا کیسے اسے، لولا یاتون سلطان بین، یہ کیوں نہیں لے آتے ان کے اوپر کوئی دلیل بین واضح، فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، من افترى اللہ کاذبا، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ باندھتا ہے، کہتے ہیں جی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ ہمسر بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیلے کے لیے ان کو بنایا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ تقریر تھی جو انہوں نے دربار میں کی ہے، اس تقریر کے بعد پھر وہاں سے وہ چلے اور غار میں چلے گئے، اور آگے سارا واقعہ جو ہے وہ مزید آ رہا ہے، صدق اللہ مولانا العظیم۔